کفیل صاحب، رمضان شریف کی جب آمد ہوتی ہے تو ظاہر ہے کچھ بطور خاص رمضان شریف سے متعلق، روزوں سے متعلق کئی لوگ وہ سوالات پوچھنا شروع ہوتے ہیں، اور اچھا عمل ہے۔ رمضان کی ان معنوں میں یہ بھی ایک تیاری ہے، اور اس انداز سے واقعی یہ خیال کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم جب سفر بھی کرتے ہیں تو سفر کے لوازمات ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بلکہ گھر سے ایک آدمی جاب کے لیے جاتا ہے، صرف 8 گھنٹے کے لیے گھر سے جدا ہوتا ہے، تو وہ دوپہر کو اس کو جو ہے وہ لنچ کرنا ہے، اس کو دوپہر کو کچھ کھانا ہے، اس کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم صبح ناشتے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جہاں دنیا داری کے اتنے معاملات کے اہتمام کرتے ہیں، اور میں اس کو منع نہیں کر رہا، کرنے چاہیے، لیکن دینی طور پر اس طرح کی جو تگ و دو کرتے ہیں مسائل احکام کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً انسان جب بھی کوئی بڑا ایونٹ جو ہے وہ منانے جا رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تیاری کرنا اس کی فطرت میں ایک طور پر جو ہے وہ شامل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان تیاری کیسی کرتا ہے یا کس اعتبار سے کرتا ہے۔ جیسے مختلف مواقع آتے ہیں، شب برأت ہمارے ہاں کل گزری، تو اب اس اعتبار سے اس کے لوازمات کی لوگوں نے تیاری شروع کی کہ رات اگر قبر پر جانا ہے، قبرستان جانا ہے، تو لوگ اس سے پہلے اس کی تیاری کرنے لگے، پھول وغیرہ، یا بعض لوگ اپنے مرحومین کی قبر پر جا کر اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں۔ تو یوں ہی جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، جو کہ پورے سال کے اندر مسلمانوں کی گویا کثیر عبادتوں کے مجموعے کا مہینہ ہے، یہ فقط ایک عبادت نہیں بلکہ کثیر عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف عبادتیں بلکہ ان عبادتوں پر ثوابات کا بھی ڈھیر سارا جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً اس میں بھی مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری لوگ کرتے بھی ہیں، بسا اوقات راشن کے اعتبار سے، بسا اوقات افطاری کے اعتبار سے، سحری کے اعتبار سے، کیا کیا آئٹم ہونے چاہیے یا کیا چیزیں پہلے لانی چاہیے۔ لیکن جو آپ نے کہا، ایسے چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کی دینی یا عبادت کی تیاری کے حوالے سے بھی پیشگی جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں۔ حالانکہ جب اتنی ساری عبادات جمع ہوتی ہیں، اور بعض وہ عبادات ہیں جو سال میں آپ ایک ہی بار کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے پچھلے سال پوچھی ہوئی کئی چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن سے نکل چکی ہوں، یا آپ کو خود اپنی طبیعت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے ان عبادات کی ادائیگی میں کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ تو یہاں یہ چاہیے کہ ضروری ہے کہ ہم پہلے ان عبادات کو سیکھ لیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تاکہ درست طریقہ کار کے مطابق ان کی ادائیگی کر سکیں۔ اور اس میں کئی امور کا جو ہے وہ خیال رکھنا کئی اعتبار سے ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ جسمانی فٹنس کے اعتبار سے بات کریں، کئی لوگوں کو ایسے امراض ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا روزہ نہیں رہ پاتا یا وہ رکھ نہیں پاتے۔ اب جب وہ یکم رمضان کو اس بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو اب ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس سے پوچھیں۔ مثال کے طور پہ صبح روزہ ہے تو صبح دارالفتہ اہل سنت بھی بند ہوگا، اور دیگر اعتبار سے بھی کئی جگہوں کے اوپر رابطہ نہیں ہو پاتا۔ اب اس وقت آپ نے کچھ سوچنا ہے۔ بعض لوگ ہیں ان کو اپنے منہ میں کوئی ایسا جو ہے وہ مرض ہوتا ہے جس کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا لیں۔ بالکل، روزوں اب وہ پہلے دن تو نہیں کروائیں گے، 100% سی بات ہے کہ علاج میں کے بعد جو شفا یا مرض سے ازالے کی جو صورت ہوگی 2-3 دن لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹائم ہے کہ آج 14 یا 15 دن باقی ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے جو بھی امراض ہیں اس پر طبی اعتبار سے ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے، ادویات لینی ہے، وہ لے لیں، تاکہ نیت یہ ہو کہ ہم عبادت کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ جیسے شوگر والے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹرز کو دکھا لیں کہ بھئی شوگر کو کیسے مینٹین رکھنا ہے تاکہ میں روزہ جو ہے وہ ادا کر سکوں۔ جی بالکل۔ اسی طرح اور کوئی مرض جو ہے وہ لاحق ہے، وضو ٹوٹنے کا معاملہ ہے، کچھ ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر کے اعتبار سے بھی پیٹ کی بیماریوں کا علاج بھی، ساتھ ہی ساتھ اس کا شرعی مسئلے کے اعتبار سے بالکل مسئلہ معلوم کر کے، اور اس کو پہلے سے تھوڑا سا پریکٹس کیا آپ نے، پھر پریکٹس میں یہ نتیجہ نکلا کہ نہیں، جو مفتی صاحب نے بتایا تھا ویسا تو میرے ساتھ نہیں ہو رہا، تو پھر دوبارہ آپ رابطہ کریں گے کہ بھئی اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا۔ تو یوں پہلے کئی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے سمجھنے کی جو ہے وہ حاجت ہے۔ بہت سے وہ ہوں گے جن پر پہلے روزہ فرض ہی نہیں ہوا، آج وہ جو ہے وہ بالغ ہوئے ہیں،
اس سال ان کے اوپر جو ہے وہ لازم ہو رہا ہے روزہ، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ زکوٰۃ ان پر لازم نہیں تھی، اب ان ایام میں ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو رہی ہے، تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ 15 دن واقعی رمضان المبارک کی عبادت کی تیاری میں گزاریں، ماشاء اللہ، اور اس کے لیے اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی ہم جو ہے وہ چیک کریں، اور جو پرابلمز ہیں اس کے لیے جہاں طبی علاج کی طرف جائیں وہیں ساتھ ہی ساتھ شرعی مسئلہ جو ہے وہ پوچھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ اس کے مطابق آگے عمل کرتے ہوئے روزہ درست طریقے سے رکھ سکیں۔ ایک